أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ سید الاولین والآخرین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کی ذریت، جن سے آگے آپ کا نسب چلا اور ان کی اولاد میں سے ہونے والے خوش نصیبوں کو سعادات کہا گیا، ان کا کچھ تذکرہ، ان کے کچھ فضائل آپ سے عرض کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں یکساں نبی علیہ السلام کو محبوب، دونوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنی مودت اور اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر۔ اب کون مسلمان ہو سکتا ہے جو آپ کی ذریت سے محبت نہ کرے؟ ان سے محبت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان۔ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ ہر ایک کے بارے میں اللہ ذوالجلال کا فیصلہ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے بھی ہزاروں سال پہلے ہو چکا۔ اس تقدیر کے فیصلے کے مطابق 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور ان کی شہادت اس بنا پر نہ تھی کہ ان کے مد مقابل یزید ہے، وہ فاسق فاجر ہے، امارت کا، امامت کا، خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہ تھا، یزید کا ان کے ساتھ کوئی تقابل نہیں، دونوں کے مابین زمین و آسمان کا فرق۔
بلکہ ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اور وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا کہ لو لم یکن لک فضل علی یزید الا ان امک امرأۃ من قریش و امہ امرأۃ من طلب، فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یزید پر آپ کی فضیلت تو اسی سے نمایاں ہو جاتی ہے کہ آپ قریش، ان کی والدہ قریش میں سے، حضرت حسین کی والدہ قریش میں سے تھی، اور یزید کی والدہ بنو قلب سے تھی۔ قریش کو جو عزت آبرو حاصل ہے وہ تو کسی اور خاندان کو حاصل نہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو یہ بات ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے کافی، مگر وہ آگے فرماتے ہیں اللہ فکیف وَإِنَّكَ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف وَإِنَّ أُمُّكَ، اور یہ کیسے جبکہ آپ کی والدہ تو قریش ہی میں سے نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ یہ ایک ہی نقطہ، باقی فضائل قطع نظر اس کی تو فضیلت ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہ فضیلت بھی کافی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یزید، مسئلہ فضیلت کا نہ تھا، فریقین سمجھتے تھے، حضرت حسین بھی سمجھتے تھے، حضرت معاویہ اور یزید بھی سمجھتے تھے کہ باہر نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ افضل، مسئلہ افضلیت کا نہیں بلکہ مسئلہ استحقاق کا ہے، قرابت داری کا ہے، آپ سے رشتہ داری کا ہے کہ نبی علیہ السلام سے قربت کی بنا پر امارت کے حقدار سب سے پہلے حضرت علی ہے، اور ان کے بعد حضرت حسن ہے، اور ان کے بعد حضرت حسین۔ اصل محل نزاع یہ محل نزاع ہے ہی نہیں کہ ایک افضل تھا دوسرا مفضول تھا، ایک اہل تھا دوسرا نااہل تھا، ایک نیک تھا دوسرا بد تھا، یہ مسئلہ ہی نہیں تھا۔ افضلیت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر افضلیت کا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ مجھے بتلائیں، ذرا سوچیں، حضرت حسن افضل تھے، وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرتے؟ اگر افضل اور غیر افضل کا مقابلہ ہے تو پھر حضرت حسن کو اپنی خلافت ختم کر دینا یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ افضلیت کا مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسئلہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کا حقدار کون؟ ایک فریق یہ کہتا ہے کہ حضرت علی تھے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے حق قریب تھے، ابو بکر اتنے قریب نہ تھے رشتے کے اعتبار سے، اور ان کے بعد حضرت حسن تھے، پھر ان کے بعد حضرت حسین تھے،
یہ ترتیب ان کے ہاں ہے، اور آج بھی یہی نظام ہے، اس وقت بھی یہی فکر۔ اہل کوفہ نے جو ہزاروں خط لکھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے تھے، اس کا پس منظر بھی یہی ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ دلیل نہیں ہے، قرابت داری کی یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر قرابت داری کو بھی استحقاق کا سبب سمجھا جائے، پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ افضلیت کے اعتبار سے بھی حضرت حسن افضل تھے، قرابت داری کے لحاظ سے بھی حضرت حسن افضل رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو کے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان سے سلو کی۔ اگر یہی فلسفہ ہے، معیار یہی ہے، اصول یہ افضلیت کا ہو تب بھی، قرابت داری کا ہو تب بھی۔ قرابت داری کے اعتبار سے بھی حضرت حسن افضل، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی ضروریت قرار دیا ہے، دنیا میں اپنے پھول قرار دیا ہے، آخرت میں جنتیوں کا کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے انہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کے بارے میں ہی فرمایا تھا، جس طرح کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، فرماتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی جبکہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، اور فرما رہے بل حسن الی جنبی، اور حضرت حسن منبر کی ایک جانب بیٹھے ہوئے، منبر کے اوپر۔ حضرت حسن 3 کو پیدا ہوئے، حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے، ربیع الاول میں۔ اب دیکھیے 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وفات تک حضرت حسن کی عمر زیادہ سے زیادہ 9 سال، 8 یا 9 سال۔ یہ چھوٹے تھے اور منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ ابو بکر کہتے ہیں ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن، نبی علیہ السلام کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی حضرت حسن کو دیکھتے رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی صحابہ پر نظر دوڑاتے، کبھی حضرت حسن کو دیکھتے، یہ ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران پھر آپ کا یقول ابنی ھذا سیدا، یہ آپ کی بشارت، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، ابنی ھذا سیدا۔ نبی علیہ السلام ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ ہو کے رہے۔ سورج اپنی رفتار بدل سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ جتنی مبشرات ہیں، جتنی پیش گوئیاں ہیں، وہ حرف بہ حرف اسی طرح پوری ہوئی اور آج تک پوری ہو رہی ہے، آج تک پوری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہو،
وَلَعَلَّ اللَّهَ، اور شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان یصلح بین فئتین من المسلمین، کہ ان کی وجہ سے، اس میرے بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلو۔ حضرت حسین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے بلوائیوں سے فرمایا تھا، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے در پہ ہزار کیوں ہو، میرا خون تم نے حلال کیوں سمجھا ہے، یاد رکھو مجھے ختم کرو گے تو کبھی بھی مسلمانوں کی امارت اور خلافت جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ایک نہیں رہے گی، تفریق کا شکار ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہوا، حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی خلیفہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی خلیفہ راشد، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ پورا شام حضرت علی کی خلافت میں نہ تھا؟ پورا شام کا علاقہ حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی بشارت کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کی خلافت 6 ماہ گزری ہے، تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے رجوع کیا کہ میں لڑائی ختم کرنا چاہتا ہوں، لڑائی ختم ہونی چاہیے، مسلمانوں کا کشت و خون بہت ہو چکا، ہزاروں مسلمان جنگ جمل اور صفین میں شہید ہو چکے، میں نہیں چاہتا کہ یہ مسلمانوں کا خون اس طرح بہایا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لبیک کہا، دونوں کی مصالحت ہوئی، صلح نامہ لکھا گیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت، اور اس سال کو مسلمانوں نے بالاتفاق سال سنۃ الجماعہ، اجتماع کا سال قرار دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ کی تاریخ کی معروف کتاب اور مستند کتاب البدایہ میں وہ فرماتے ہیں مستوفقت لہ الممالک شرقاً و غرباً و بعداً و قرباً وسمی هذا العام عام الجماعہ لاجتماع الکلمۃ فیہ علی امیر واحد بعد الفرقہ۔ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی توثیق ہوئی تمام ممالک میں، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، وہ قریب ہو یا وہ بعید ہو، قرباً و بعداً وسمی هذا العام عام الجماعہ۔ اور اس سال کو یعنی 41 ربیع الاول کی 41 ربیع الاول کا مہینہ تھا، سال ہجری 41 تھا جس میں یہ صبح ہوئی، اور اس نام کا کہتے ہیں سمیہ هذا العام عام الجماعہ، اس سال کا نام رکھا گیا اجتماع کا سال، لأن کیوں؟ اس لیے
لاجتماع الکلمۃ فیہ علی امیر واحد بعد الفرقہ، تفریق کے بعد، لڑائی کے بعد، جھگڑے کے بعد، نزاع کے بعد آج کے دن لڑائی ختم ہو، مسلمان ایک امیر کے ساتھ جمع ہو، اور پھر امیر معاویہ کے دور میں مسلمانوں کے فتوحات کا دروازہ پھر دوبارہ کھلا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بند ہو چکا تھا۔ آپس میں لڑے، لیکن کسی کافر کے مقابلے میں اس دور میں کوئی مسلمان نہیں آیا، ایک تاریخ کی حقیقت۔ لیکن حضرت معاویہ پر اجتماع ہو جانے کے بعد پھر مسلمانوں کی پیش قدمی ہوئی، جس طرح کہ میں گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ مشرق میں آپ کے لیے بلوچستان تک، مغرب میں قبرص تک، اور روم تک، اور جنوب میں افریقہ تک، ان کے ممالک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بتاؤ۔ گویا آج ہم اگر مسلمان ہیں اور یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا کہلاتا ہے تو یہ کس کی کوششوں کا نتیجہ ہے، کس کی نیتوں کا نتیجہ ہے، کس کی فتوحات کا نتیجہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے امام تھے اور محدث، جس طرح کے مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک تھے، دونوں معاصر ہیں، ایک ہی دور ہے دونوں کا۔ مکے میں سفیان بن عیینہ ہے اور مدینہ طیبہ میں امام مالک تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر یہ دونوں مکہ اور مدینہ میں نہ ہوتے، یعنی سرزمین حجاز میں امام مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو دین کا علم حجاز میں نہ پھیلتا، دین کا علم حجاز میں نہ پھیلتا۔ یہ مقام ہے امام سفیان بن عیینہ کا رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں، وہ جب بھی یہ حدیث کرتے تو کہتے یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا فئتین من المسلمین، یہ جملہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت تعجبناک ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے دونوں کو مسلمان کیا، دونوں کو ایک پلڑے میں رکھا، حضرت حسن کو بھی، ان کے رفقاء کو بھی، اور حضرت معاویہ اور ان کے رفقاء کو بھی۔ یہ نہیں کہ وہاں کفر اسلام کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کا آپس میں باہر تجا تھا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی اس بشارت کے نتیجے میں کیا ہوا، پورا ہو گیا، اور مسلمانوں کی فتوحات آگے بڑھ گئی۔ آج آپ دیکھیں، جب تک بڑی کھچی خلافت عثمانیہ موجود تھی، کسی قوت کفر کافرانہ قوت کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں پر کوئی اقدام کرے۔ جب تک خلافت عثمانیہ تھی، وہ جیسی کیسی بھی تھی، لیکن وہ واحد مسلمانوں کی کیا تھی، نمائندہ تھی، بات کو سمجھے، اور وہ بھی مسلمانوں کے پاس بات تھے جہاں بھی مسلمان بستے تھے، حقیقت یہ۔ لیکن پوری سازش کے بعد اس خلافت کو ختم کیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کئی حصوں میں اسے تقسیم کر دیا گیا، ہر ایک کو اپنی مفاد اپنے مفادات میں اٹھا دیا
گیا کہ یہ آپس میں لڑے، ہمارے مد مقابل نہ آئے۔ آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہم کشتری کیوں ہیں؟ آج ہمارے لاشیں کیوں گرتے ہیں؟ آج مسلمانوں کے ملک میں لڑائی کیوں ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ پہلے دونوں لڑائیاں وہ مغرب میں ہوئی تھی، مسلمانوں کے ملک میں نہیں ہوئی تھی۔ اب مسلمانوں کے ملکوں میں لڑائی کیوں ہے؟ غزہ میں کیوں ہے؟ فلسطین میں کیوں ہے؟ کشمیر میں کیوں ہے؟ ہندوستان میں مسلمان کشتری کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہ کوئی مسلمان حکمران نہیں ہے، ایک مسلمان حکمران نہیں ہے، بلکہ مسلمان تفریق کا شکار ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی قید سے آزاد ہو کے واپس آئے، اسیر مالٹا میں کہا جاتا ہے، وہاں قید رہے، وہاں سے واپس جب آئے تو اجتماع میں انہوں نے سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ فرمانے لگے، میں وہاں جتنا عرصہ گزارا میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا سبب کیا ہے۔ یہ سوچتا رہا ہوں 2-3 سال کہ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہیں، مسلمانوں کے ملکوں پر غیر مسلمان حکمران بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان جہاں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، آج انگریز کی حکومت کیوں ہے؟ میں سمجھتا رہا ہوں ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کے 2 سبب۔ جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ کہ اس کے 2 سبب ہیں۔ ایک سبب یہ کہ آج مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو گئی، مسلمانوں کا ایک امیر نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک بادشاہ ایک حکمران نہیں ہے، اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا ناطہ اور تعلق قرآن سے توڑ لیا ہے، قرآن سے توڑ لیا ہے، قرآن سے رہنمائی نہیں ہے، قرآن سے ہدایت نہیں ہے۔ ہمارے مرشد، ہمارے ہدایت کار، ہمارے بشیر، ہمارے بہیرگاہ وہ ہے جو خود ہمارے لیے قتل و غارت کا سبب بنے ہوئے۔ یہ 2 سبب ہیں، ایک ہماری تفریق، آپس کی لڑائی، اور دوسرا قرآن مجید سے اعراض۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا تھا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑنا نہیں ورنہ تمہاری ہوا اڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا دبدبہ جاتا رہے گا۔ اور یہی خلافت عثمانیہ اپنے آخری دور میں جب مسلمان قوت میں تھے، یہی جرمنی اس کے پڑوس میں جو علاقہ تھا، جرمن کی فوج اس علاقے پر غارت گری کرتی اور ان کی فصلیں اجاڑ کے کاٹ کے اپنے ملک میں لے جاتی۔ پڑوسی ملک نے سلطنت عثمانیہ سے تعاون مانگا، اپنے فوجی بھیجے، ہم تو بھوکے مر گئے، بھوکے رہ گئے۔ جب فصل تیار ہوتی ہے تو یہ ادھر آ کھڑکتے ہیں اور ہماری فصل کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ سلطان عثمان نے کہا فوجی بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ وردیے پہنا دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں، وہ وردیے تم اپنی فوج کو پہنا کے جب فصل تیار ہو جائے بارڈر پر اس کا گشت شروع کروا دو، بارڈر پر اس کا گشت شروع کروا دو۔ اس نے اسی طرح کیا، جرمن کے پڑوسی ملک نے اسی طرح کیا، تو جرمن خوف زدہ ہو گیا، خلافت عثمانیہ کے سپاہی آ گئے،
فوج آ گئی، مسلمانوں کی فوج آ گئی. یہ تھا نتیجہ جب مسلمان ایک تھا. اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو پھاڑا. پہلے تو مسلمانوں کو لڑایا اور ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور پھر آج جو کچھ چاہتے ہیں مسلمانوں پر اپنا حکم نافذ کر رہے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت دے. یعنی ہماری اجتماعیت کا خاتمہ یہی اصل سبب. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی فتوحات پہلے کیوں نہیں 4-5.5 سال تک؟ پہلے ایک چپانی زمین کی کافروں کی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئی. کیوں؟ آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑے تھے، آپس کے نظام تھے. لیکن جب آمل چراہا ہوا، سارے اکٹھے ہو گئے، تو پھر جناب یہی فوجیں وہ مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، جنوب میں بھی، ہر طرف اللہ کے فضل و کرم سے بر و بحر میں انہوں نے پیش قدمی کی، اور وہاں تک اللہ تعالیٰ نے کے فضل سے اسلام کا جھنڈا لہرایا. یہ ہے اجتماعیت کی برکت، یہ ہے اتفاق کی برکت. لیکن آج ہم اس اتفاق سے محروم ہیں، اور عالم اسلام کو کوئی اکٹھا کرنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم ہر میدان میں رسوائی کا شکار ہو چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آپ دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلح ہوئی. سلح میں حضرت معاویہ نے کیا لکھوایا، حضرت حسن نے کیا لکھوایا؟ سلح نے کہا کہ جناب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، لوگ ہمارے ہاتھوں کو دیکھتے، اس لیے میرا مطالبہ یہ ہے کہ سالانہ 5 سے 7 لاکھ درہم مجھے دیے جائیں، اور دارالافضل کا علاقہ اس سے بھی جتنا مال ملے، جتنا مال حاصل ہو، وہ بھی مجھے دیا جائے. یہ شرطوں میں لکھا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ معاہدے کے مطابق 5 سے 7 لاکھ درہم سالانہ دیتے رہے. اور اس علاقے کے لوگوں نے جب خراج دینے سے انکار کر دیا تو حضرت معاویہ نے اس کے بدلے میں 1 لاکھ درہم کا مزید اضافہ کر دیا. اور یہ سارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے. تاریخ کے الفاظ ہے فَلَمْ يَزَلْ يَتَنَاوَلُهَا مَا بَعْدِهِ مِنْ كُلِّ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ مِنْ الْجَوَائِزِ وَالطُّرُقِ وَالْهِدَایَةِ إِلَىٰ أَنْ تُوَفِّيَ مُعَاوِیَہ. معاویہ کے فوت ہونے تک، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے تک یہ جو طے شدہ شرطیں تھیں یہ تو دیتے رہے. اس کے علاوہ بھی تحفے، اس کے علاوہ بھی ہدایا حضرت معاویہ دیکھتے بھی رہے. اور جب وہ ان کے پاس آتے تھے تو تقریب کے ساتھ حضرت معاویہ ہدیہ دے کے انہیں روانہ کرتے تھے. لڑائی تھی کوئی، جھگڑا تھا کوئی، لیکن جن کے ذہنوں میں ہے ہی جھگڑا وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سن 59 میں حضرت معاویہ کی وفات تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا. اور حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید خلیفہ بنا. تو جن کے دلوں میں پہلے سے ارمان چلا آ رہا تھا وہی خلافت کا، اب وہ دوبارہ سر نو پیدا ہو. انہوں نے حضرت حسین کا اسٹینڈ لیا. آپ ذرا یاد رکھیں کہ حضرت حسن نے بیعت کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر، تو یہی وہ لوگ تھے جو حضرت حسن سے ملتے
تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا مذلل مومنین، او مومنوں کو ذلیل کرنے والے تم پر سلام ہو۔ یہ کون کہتا تھا؟ اہل کوفہ کہتے تھے۔ کس کو کہتے تھے؟ حضرت حسن کو کہتے تھے کہ اس نے مومنوں کو، ہم کو، آج بھی مومن ہے نا، مومنوں کو ذلیل کر دیا، مومنوں کو حسن نے بیعت کر کے کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا۔ وہ سلام بھی لیتے تو یا امیر المومنین یا سیدنا حسن، یہ نہیں، یا مذل المومنین کہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت حسن کو اس بیعت کی صلاح یہ دی گئی، سمجھیے بات کو، کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے خلافت کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا گیا۔ حضرت حسن کی اولاد سے خلافت کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا، اور خلافت کا، امارت کا سارا سلسلہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ حضرت حسین بادشاہ ہیں، سب کچھ ہے، لوگ جو کچھ لکھتے ہیں اس کا حساب تو اللہ لے گا۔ کعبہ علی کا، جنت حسین کی، آپ نے یہ لکھے ہوئے پڑھے گونگے بہنا؟ کعبہ علی کا، کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا، کعبہ اللہ کا ہے۔ لإیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ یہ کس کا گھر ہے؟ رب الجلال کے حکم سے ابراہیم کا بنایا ہوا رب کا گھر۔ یہ اللہ علی کا نہیں ہے، لیکن کیا لکھا جاتا ہے؟ کعبہ علی کا، جنت حسین کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسین جنت کے نوجوانوں میں بلا شبہ کیا ہے؟ وہ سردار ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے فرمایا یہ سردار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حسین سے جڑے گا حسین ان کو جنت میں لے جائے گا، ایسا نہیں۔ جو حسین کا نام لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے عقیدے حسین کا عقیدہ چاہیے، جنت سے جانے کے لیے حسین کا عمل چاہیے۔ آج وقت کی بات یہ ہے کہ جو ہاتھ حضرت حسین کے بارے میں ماتم کے حوالے سے سینوں سے پٹتے، کیا آج بھی وہی ہاتھ ان ہاتھوں میں نہیں جاتے جن کا نہ ایمان درست ہے، جن کا نہ عمل درست ہے؟ وہ ہمیشہ کیا تھے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے سریکی زبان میں، اے ہور سید، او ہور سید، لولاد بے مالک ہور سید، ڈھگی مچھی دے چور سید۔ آج میں سید کے مطلب وہ یہ ہے، جتنے سادات آج ہیں اتنا ماشاء اللہ، سب ایک جیسے نہیں ہے، اتنا ماشاء اللہ، رساگیر، چوروں کے محافظ، ڈاکوؤں کے محافظ، جاگیروں کے مالک، اور یہ جاگیریں بھی مسلمانوں سے غداری کے سرے دینے ملی 1857 میں۔ کبھی تاریخ ملتان اٹھا کے دیکھو، جہاں لکھا ہے، نام نہیں لینا چاہتا کہ اس حضرت کے دادا کیا کرتے تھے، اس کے پردادا کیا کرتے تھے، انہوں نے کتنے مسلمانوں کو پکڑوا کے اپنے مریدوں کے ذریعے انگریزوں کے ہاتھوں دیے، اور جتنے پکڑواتے تھے اس کے عوض پیسے لیتے تھے۔ یہ اگلا کردار ہے۔ کیوں بیچتے ہیں یہ اپنے ہاتھ کو؟ کیوں جاتی کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ جبکہ جن کے ہاتھوں میں آئین کے ہاتھ ہیں وہ یزید سے برے نہیں ہے، یزید ان سے برا نہیں ہے، یزید ان سے برا نہیں۔ یزید کے ہاتھ پر پھر بھی عبداللہ بن عمر نے بیعت کی تھی، وہ عبداللہ بن عمر ہی نہیں، محمد بن حنفیہ روکتے تھے کہ یزید کی خلافت کا انکار نہ کرو۔ کیا بات عرض کرو؟ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ ندا ختم ہوا، اور یہ کس کی برکت تھی؟ مسلمانوں کی اتفاق کی، مسلمانوں کے اتحاد کی، مسلمانوں کی یگانگت کی۔
آج ہم پشتنی بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ ٹک رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے کہ ہماری اجتماعیت پائمال ہو چکی ہے، ہمارا اتفاق و اتحاد ختم ہو چکا ہے، اور ہمارا قرآن مجید سے سبق یہ منقطع ہو چکا ہے۔ ہم سبق بھی ان سے لیتے ہیں جو ہمارے سروں پر جوتے برساتے ہیں، جو ہمیں مارتے ہیں، سبق ان سے لیتے ہیں، انا للہ و انا، ہدایت ان سے لیتے ہیں، تعلیمی پالیسی ان سے لیتے ہیں، دفاعی پالیسی ان سے لیتے ہیں، خزانے کے وزیر ان کے حکم سے بنتا ہے، آپ کے انتخاب سے نہیں بنتا۔ یہ امر واقعہ اور حقیقت، یہی سبب ہے کہ نہ ہمارا ملک محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کا کوئی اور ملک محفوظ ہے۔ حالت یہ ہے کہ جن کو عرب کہتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں کیا بنا رہے ہیں؟ منظر بنا رہے ہیں، منظر بنا رہے ہیں۔ پستی کی انتہا یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ دے، اللہ ذو الجلال ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اللہ ذو الجلال ہمارا رجوع قرآن مجید کی طرف کرے، ہم کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں، قرآن کو اپنا رہنما، اپنا ہادی اور اپنا جو ہے نا مشعل راہ قرآن مجید کو بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔